الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ حضرت مجدد صاحب دوسری مرتبہ جب دربار میں پہنچے تو درباری ادب آموزوں نے شاہانہ آداب بجا لانے کی ہدایت کی۔ جب تخت بوسی یا سجدے کی فرمائش کی گئی تو حضرت شیخ نے سختی سے انکار فرمایا، مگر بادشاہ نے پھر بھی تحمل سے کام لے کر صرف 2 سال کے لیے قید خانے بھیج دیا۔ شہزادہ خرم شاہ جہاں کو حضرت سے بہت زیادہ عقیدت تھی، اس نے اپنے خاص الخاص معتمد افضل خان اور خواجہ عبدالرحمن کو حضرت مجدد صاحب کی خدمت میں بھیجا اور فقہ کی کتابیں ان کے ساتھ کر دیں اور عرض کیا کہ جب کہ علماء نے سجدہ تحیت کو جائز بتایا ہے، اگر جناب والا بادشاہ سے ملاقات کے وقت سجدہ کر لیں تو میں ذمہ دار ہوں کہ جناب کو کوئی گزند نہ پہنچے گا۔ مگر حضرت مجدد صاحب نے فرمایا، اے رخصت است و عزیمت دراں است کہ سجدہ بغیر اللہ نہ کردہ شود۔ سید غلام علی آزاد بلگرامی سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں، جہانگیر نے قید و بند پر بس نہیں کی بلکہ دولت گدھا مجددی کو لوٹنے کا حکم دیا، مگر مجددانہ صبر و تسلیم یہ تھا کہ نہ خود آپ نے بد دعا کے لیے لب کشائی کی اور نہ اپنی اولاد یا خدام کو اجازت دی کہ بادشاہ اسلام کے لیے کسی قسم کی بد دعا کریں۔ عام مورخین مقدمہ اور گرفتاری کے یہ رودات پیش کرتے ہیں، مگر وہ ڈپلومیسی بھی ملاحظہ فرمائیے جس پر جہانگیر کاربند ہے۔ فارسی دان ناظرین کی دلچسپی کے لیے توثق کی عبارت بجنس ہی نقل کی جاتی ہے۔ ہمارے زمانے کی ایک اصطلاح ہے مسل کا پیٹ بھرنا۔ اپنے اس رپورٹ سے جہانگیر اسی کی نظیر پیش کر رہا ہے۔ ایک ایسے موقع پر ہمارے زمانے کے ایک شاعر نے کہا تھا، تواناؤں کے بس میں ہے سرپا حقارت سے، ہزاروں ناتوانوں کی تمناؤں کو ٹھکرانا، دبا دینا کسی مظلوم کی آہوں کو سینے میں، کسی بے کس کو ساری عمر آنسو خوں کے رلوانا۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ جیل خانے میں تسلیم و رضا کی مکمل تصویر۔ جیل خانے سے چند ماہ پہلے حضرت مجدد صاحب اپنے احباب و اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ ان قریب میرے اوپر ایک بلا نازل ہوگی جو میرے لیے مقامات ولایت کی ترقیات کا باعث ہوگی۔ اس بلا کے نزول کے بغیر ان ترقیات کا حصول ممکن نہیں۔ حضرت مجدد صاحب قلعہ گوالیار میں پہنچے تو وہاں کئی ہزار غیر مسلم بھی قید میں تھے۔ حضرت مجدد صاحب نے تبلیغ کی، ان کو مشرف اسلام کیا اور سینکڑوں آدمیوں کو ارادت سے سرفراز کر کے درجات ولایت پر پہنچایا۔ حضرت مجدد صاحب نے زمانہ قید میں کبھی بھی بادشاہ کو بد دعا نہیں کی بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ مجھ کو جیل خانے میں نہ بھیجتے تو اتنے ہزار نفوس دینی فوائد سے کیسے بہرہ اندوز ہوتے اور ہمارے مراتب کی ترقی جو اسی مصیبت کے نزول پر منحصر تھی کیسے حاصل ہوتی۔ آپ کے حلقہ بگوش صوفیہ اکرام جو چاہتے تھے کہ بد دعا کر کے باطنی تصرفات سے بادشاہ کو نقصان پہنچائیں، ان کو خواب میں نیز بیداری میں منع فرماتے تھے۔ چونکہ حضرت مجدد صاحب حتی الوسع انبیاء کی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے تو تقدیر الہی کا تقاضا ہوا کہ جیل خانے کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو بھی ادا کرایا جائے۔ ذیل میں چند مکتوبات کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے جو جیل خانے سے ارسال کیے گئے ہیں۔ مکتوبات کا ہر ایک فقرہ سلوک و طریقت، شریعت و حقیقت کا درس گراں مایہ ہے۔ مکتوبات نمبر 2 جلد نمبر 3 بنام فرزند گرامی خواجہ محمد معصوم صاحب قدس اللہ سرہ العزیز۔ حمد و نعت کے بعد تحریر ہے، فرزندان گرامی، وقت آزمائش اگرچہ تلخ و بے مزہ ہے لیکن اگر توفیق ہو تو بہت غنیمت ہے۔
آج کل جب کہ آپ کو فرصت میسر ہے، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول رہو۔ فرصت کا ایک لمحہ اور ایک لحظہ بھی بیکار مت ضائع کرو۔ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تلاوت قرآن مجید، نمبر 2 طویل قرات کے ساتھ ادائے نماز، نمبر 3 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد۔ ان میں سے کسی ایک کا ورد ہر وقت رکھو۔ کلمہ لا سے نفس کے معبودوں کی نفی کرو، اپنے مقاصد اور اپنی مرادوں کو دفع کرو۔ اپنی مراد مانگنا یہی اپنے معبودیت کا دعویٰ ہے۔ ساحت سینہ میں اپنی کوئی مراد، وہم خیال میں اپنی کوئی ہوس باقی نہ رہے۔ بندے کی اصلی شان اسی وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اپنی مراد مانگنے میں اپنے مولا کی مراد کی تردید اور اپنے مولا کے ارادے کا مقابلہ ہے۔ وہ اپنے آقا کے حکم کو رد کر کے خود کو آقا قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی قواعد کو پوری طرح ذہن نشین کر کے نفسانی معبود کے دعوی معبودیت کی تردید کرو۔ اس ابتلا اور آزمائش کے دور میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے یہ بات پوری طرح میسر ہو جائے گی۔ زمانہ ابتلا کے سوا دیگر اوقات میں اپنی مرادیں اور خواہشات سد سکندری بنی رہی ہیں۔ خدا خیریت رکھے، ملاقات ہو یا نہ ہو، ہماری نصیحت یہی ہے کہ اپنی مراد یا ہوس باقی نہ رہے۔ جو کچھ ہو رضا الہی اور ارادہ خداوندی ہو۔ حتیٰ کہ میری رہائی جو آج کل تمہارا بہت بڑا مقصود بنا ہوا ہے، وہ بھی مقصود و مراد نہ رہے، اور حضرت حق جل مجدہ کی مقرر فرمودہ تقدیر، اس کے ارادے اور اس کی مرضی پر پوری طرح راضی ہو جاؤ۔ اپنی والدہ کو بھی یہ مضمون پوری طرح سمجھا دو۔ اس زندگی کے باقی حالات اس قابل نہیں کہ معرض تحریر میں آئیں، کیونکہ وہ ختم ہونے والے ہیں۔ چھوٹوں پر مہربانی کرو، پڑھنے کی رغبت دیتے رہو، جہاں تک ہو سکے اہل حقوق کو میری طرف سے راضی رکھو۔ حویلی، سرا، کنواں، باغ اور کتابوں کا غم بہت معمولی بات ہے۔ اگر ہم مر جاتے تب بھی جاتی رہتی، اب زندگی میں جاتی رہیں، کوئی فکر نہیں۔ اولیاء اللہ ان چیزوں کو خود چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اب شکر ادا کرو کہ خدا نے اپنے اختیار سے ان چیزوں کو چھڑوا دیا۔ جہاں بیٹھے ہو اسی کو وطن سمجھو۔ چند روز زندگی جس جگہ بھی گزرے، یاد خدا میں گزرنی چاہیے۔ دنیا کا معاملہ آسان ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ اپنی والدہ کو بھی تسلی دیتے رہو اور آخرت کی طرف رغبت دلاتے رہو۔ اگر حق سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے آپس میں ہماری سب کی ملاقات ہو جائیں گی، ورنہ حکم خدا پر راضی رہو اور دعا کرو کہ دارالسلام جنت میں سب ایک جگہ جمع ہوں اور ملاقات دنیا کی تلافی کریں۔ مکتوب نمبر 6 جلد نمبر 3 شیخ بدیع الدین صاحب کے نام ہے، تحریر ہے۔ شیخ فتح اللہ صاحب کے ذریعے سے مکتوب گرامی موصول ہوا۔ مخلوق کے ظلم و تعدی کی شکایت تحریر تھی۔ یہ چیزیں در حقیقت جماعت اولیاء کا جمال ہیں اور ان کے زنگ کے لیے سیقل، لہذا تنگ دلی اور کدورت کا سبب کیوں ہوں؟ اول جب یہ فقیر اس قلعے میں پہنچا تو محسوس ہوتا تھا کہ لوگوں کی ملامت کے نور شہروں اور دیہات سے بلند ہو کر نورانی بادلوں کی صورت میں میرے پاس پے در پہ پہنچ رہے ہیں اور میرے معاملے کو پستی سے اونچی بلندی پر پہنچا رہے ہیں۔ تربیت جمالی سے سالہ اس مسافت کو طے کیا ہے، اب تربیت جلالی سے ان مراحل کو طے کیا جا رہا ہے۔ صبر و رضا کے مقام میں رہو، جمالی و جلالی کو مساوی سمجھو۔ تحریر فرمایا تھا کہ ظہور فتنے سے نہ ذوق رہا ہے نہ حال، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ذوق و حال میں اور زیادتی ہوتی، کیونکہ وفائے محبوب سے جفائے محبوب زیادہ لذت بخش ہوا کرتی ہے۔ کیا ہو گیا؟ عوام کی طرح بات کر رہے ہو اور محبت ذاتیہ سے بہت دور ہو گئے ہو۔ بہرحال گزشتہ کے برخلاف آئندہ جلال کو جمال سے بڑھا ہوا سمجھو اور انعام کے مقابلے میں تکلیف کو بہتر تصور کرو، کیونکہ جمال و انعام میں محبوب کے مراد کے ساتھ اپنی مراد بھی آمیزش ہے، اور جلال و تکلیف میں صرف محبوب کی مراد سامنے ہے اور اپنی مراد کی مخالفت ہے۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔